سورہ یونس چھٹا رکوع۔ قیامت کے واقع ہونے میں تو کچھ شبہ نہیں، البتہ منکرین کو بھی خوب جان لینا چاہیے کہ اس روز رشوت اور معاوضے سے کچھ کام نہ چلے گا۔ ان کی دولت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ روئے زمین کے خزانے دے کر بھی اگر ان کے قبضے میں ہوں تب بھی ان کو نجات نہ ملے گی۔ نجات کی تو بس ایک ہی صورت ہے کہ شافع محشر کا دامن تھام لو، اللہ کے فضل، قرآن پاک، اللہ کی رحمت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ۔ دل کے ہر روگ، ذہن کی ہر خلش، ہر وسوسے شیطانی سے بچ جاؤ گے۔ ان کو چھوڑ کر وہم میں پڑو گے تو کہیں کے نہ رہو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور قیامت کا دن تو وہ ہولناک دن ہوگا کہ اگر ہر ایک گناہ گار شخص کے پاس روئے زمین کی تمام دولتیں ہوں تو یقیناً وہ اپنے گناہوں کے بدلے میں دے ڈالے، لیکن وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اور جب منکرین حق عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور پچھتائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باوجود اس قدرت کے ان میں کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ غور سے سن لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی غور سے سن لو کہ قیامت کے متعلق اللہ کا وعدہ برحق ہے، بالکل سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ سن لو، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لائے جاؤ گے۔ یعنی جب اسی کے پاس جانا ہے تو اس کی تیاری کرو۔ اس کی کتاب تمہارے پاس نصیحتوں اور رحمتوں کے ساتھ آ گئی۔ یہ اس تمام اثاثے سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور اب اس کو سینے سے لگا لو، اس کو اپنا لو۔ یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہ قلب کو فاسد عقائد اور سب بری باتوں سے پاک کرتی ہے، اور صحت عقیدہ کے بعد ایمان والوں کو دنیا میں اللہ کے ہو کر رہنے سہنے کے آداب سکھاتی ہے اور رحمت میں لے لیتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے روگردانی کریں اور مال و دولت کے حرص میں پڑے رہیں۔ یہ تو ان چیزوں سے جو جمع کر رہے ہیں کہیں بہتر ہے۔ یعنی اب اس کے بعد بھی جو مصر ہیں، اپنی ہی رائے پر چلتے ہیں، ان کی ناشکری پر انہیں تنبیہ فرمائیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَحِلَّ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال ٹھہرا لیا، تو ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے اس کا تم کو حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کے متعلق کن قیاس آرائیوں میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت میں جزا و سزا برحق ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایتی مہربان ہے، انتہائی فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اللہ کی ان عنایات کی قدر کرنا نہیں جانتے، ورنہ اللہ کے فضل یعنی قرآن اور اللہ کی رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے خالی نہ ہوتے اور اس طرح نافرمانی میں بھٹکتے نہ پھرتے۔